بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، رات اور دن اللہ تعالیٰ نے بنائے، بعض راتوں کو بعض پر فضیلت بخشی اور بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت بخشی۔ جیسے جمعۃ المبارک کو سید الایام کہا گیا اور اسی طرح لیلۃ القدر کو سید اللیل کا درجہ حاصل ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اس رات کا 1000 راتوں سے بہتر کہا گیا ہے۔ لیلہ اور یوم زمانے کے دو ٹکڑوں کے نام ہیں۔ دن رات کو ملایا جائے تو 24 گھنٹے ایک دن کہلاتا ہے، 7 یوم کو ایک ہفتہ اور 4 ہفتوں کو ایک مہینہ اور 12 ماہ کو ایک سال اور 100 سالوں کو ایک صدی کہتے ہیں، جس کو دائر بھی کہتے ہیں۔ سب زمانے کے ٹکڑے ہیں، جیسے یہ ٹکڑے برابر نہیں ایسے ساعتیں بھی برابر نہیں، کوئی افضل کوئی غیر افضل۔ تمام صدیوں میں افضل صدی وہ ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ مقصود الکائنات ہیں، جس دن وہ ہستی پیدا ہوئی سب سے افضل ہے۔ سب سے افضل سال وہ ہے جس میں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ وہ سال یادگار ہے، سن ہجری کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ پھر سال کے مہینوں میں افضل ماہ رمضان ہے، اس کی راتوں میں افضل رات لیلۃ القدر ہے۔ بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ راتوں میں میلاد النبوی کی رات سب سے افضل ہے۔ ہمارے نبی کی دیگر انبیاء سے خصوصی شان حاصل ہے، آپ کو بعض چیزیں خصوصی طور پر ملی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 صفتیں ایسی حاصل ہیں جو مجھ سے قبل کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ نمبر 1، مجھے ایسا رعب اور دبدبہ عطا کیا گیا ہے کہ مہینے بھر کی مسافت تک کوئی موجود ہو تو وہ شخص بھی مرعوب ہو جائے۔ نمبر 2، میرے لیے ساری روز زمین پاک اور مسجد بنا دی گئی ہے۔ میری امت میں جس کسی کو جس جگہ نماز کا وقت آ جائے وہ اسی جگہ نماز پڑھ لے۔ نمبر 3، مجھ سے قبل کسی نبی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں کیا گیا، میری امت کے لیے حلال کر دیا گیا۔ نمبر 4، مجھے شفاعت و کبریٰ دی گئی اور روز قیامت میں سب امتوں کے لیے عام طور پر اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر شفاعت کروں۔ نمبر 5، ہر نبی صرف اپنی قوم کے لیے بھیجا گیا، مجھے کفار الناس کے لیے بھیجا گیا۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ چھٹی خصوصیات لیلۃ القدر کا عطا ہونا، جیسا کہ سورۃ القدر کے شان نزول سے ظاہر ہوتا ہے۔ معروف قرآن پر لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 1000 مہینے تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا۔ صحابہ کو رشک آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے یہ رات عطا فرمائی۔ بعض روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا بہت زیادہ ہوتی ہیں، آپ کی امت کی عمریں کم ہیں، اگر نیک اعمال اور ان کی برابری کرنا چاہیں تو ناممکن ہے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنج ہوا، اللہ نے اس کے بدلے یہ رات عطا فرمائی۔ لیلۃ القدر کے معنی۔ لیلۃ القدر کے معنی رات کے ہیں جو قدر کے معنی میں عظمت اور شرف، تو اس رات میں شرف حاصل ہوا ہے کیونکہ اس میں نزول قرآن مجید ہوا ہے۔ قرآن مجید سب کتابوں میں عظمت اور شرف والی کتاب ہے، اور جس نبی کریم پر یہ کتاب نازل ہوئی وہ تمام انبیاء پر عظمت اور شرف رکھتے ہیں۔ اس کتاب کو لانے والے جبریل و امین بھی سب فرشتوں پر عظمت اور شرف رکھتے ہیں، تو یہ رات لیلۃ القدر کی رات بن گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس رات کو لیلۃ القدر اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ جس دن اس سے قبل اپنی بے عملی کی وجہ سے قدر و منزل نہ ہوتی تو اس کو توبہ استغفار اور عبادت کے ذریعے صاحب قدر اور شرف بنا دیا گیا۔ قدر کے معنی تقدیر و حکم کے بھی ہیں۔ اس اعتبار سے لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ ہوگی کہ اس رات تمام مخلوقات کے لیے جو تقدیر ازالی میں لکھا ہے، اس کا جو حصہ اس سال رمضان سے اگلے رمضان تک پیش آنے والا ہے، وہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو کائنات کی تدبیر اور تنفیذ کے اموار کے لیے مامور ہے۔ اس میں ہر انسان کی عمر اور موت، رزق وغیرہ فرشتوں کو لکھوا دیا جاتا ہے، جہاں تک کہ اس سال میں جس شخص کو حج نصیب ہوگا وہ بھی لکھا دیا جاتا ہے۔ یہ جن فرشتوں کو یہ اموار سپرد کر دیے جاتے ہیں، بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ 4 ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ بعض روایت میں ہے کہ یہ فیصلے شب برات میں ہوتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں روایتوں میں تطبیق ہے۔ ابتدائی فیصلے اجمالی طور پر شب برات میں ہوتے ہیں، پھر اس کی تفصیلات لیلۃ القدر میں لکھی جاتی ہے۔
مقررہ فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ قدر کا تیسرا معنی تنگ ہو جانا، بکاملہ فراخی ہونا ہے۔ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں میں سے جس کو چاہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کا چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ تو اس کے معنی بنا پر لیلۃ القدر آسمان سے اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین کی جگہ تنگ ہو جاتی ہے اور پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی، اور روح الامین بھی تشریف لاتے ہیں۔ نیز احادیث میں اس رات کی فضیلت کو واضح کیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر میں جبرائیل ملائکہ کی جماعت لے کر اترتے ہیں اور ایک شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جو عبادت کر رہا ہو۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو عالم نے فرمایا، جس نے شب قدر میں ایمان اور طلب اجر کے ساتھ عبادت کی، اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو اس سے محروم رہ گیا، وہ ساری بلائیوں سے محروم رہ گیا۔ ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کی آخری عشرہ کی طاقتوں میں تلاش کر۔ حضرت ابی بن کعب نے قسم کھا کر فرمایا کہ شب قدر رمضان کی 27ویں رات ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت عمر نے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا، شب قدر کی کون سی رات ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، اے عمر، آپ نے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ کے 7 کے عدد سے بہت محبت ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں آسمان 7 ہیں، زمینیں 7 ہیں، اور انسان کی پیدائش کے مرحلے بھی 7 ہیں، اور زمین سے اگنے والی چیزیں بھی 7 ہیں۔ اسی طرح آدمی سجدہ کرتا ہے تو 7 اعضاء پر کرتا ہے۔ اسی طرح سعی بن صفا مروہ کے چکر بھی 7 ہیں، اور طواف کعبہ کے چکر بھی 7 ہیں۔ شیطان کو بھی 7 کینکر مارے جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی آیت بھی 7 ہیں، اور جن عورتوں کا نکاح حرام ہے وہ 7 ہیں۔ اور ان سب باتوں سے معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر بھی 27ویں رات ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ یہ رات چمکدار اور صاف ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، بلکہ بینی بینی اور معتدل ہوتی ہے۔ اس رات کو شیاطین کو ستارے نہیں مارے جاتے، اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے سے آنکھوں میں نور اور دل میں سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ شب قدر کی بعد والی صبح کو سورج میں تیزی نہیں ہوتی۔ اس رات میں عبادت کی بڑی لذت محسوس ہوتی ہے، اور عبادت میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے دیکھا کہ ہر چیز سجدہ کرتی ہے، یہاں تک کہ درخت بھی سجدہ کرتے ہیں۔ اس رات پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ لیلۃ القدر میں خدا تعالیٰ کی رحمتوں کے 300 دروازے کھلے ہوتے ہیں، جو بھی دعا مانگو قبول ہوتی ہے۔ وہ کریم ذات کسی کو بھی خالی نہیں لٹاتی۔ اس رات اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے، اور ارادہ کرنا چاہیے کہ اپنے گناہوں کو ہمیشہ کے لیے ترک کرنا ہے، اور اپنے گناہوں پر ندامت ہونی چاہیے، اور عزم کرنا ہے کہ آئندہ کبھی بھی یہ گناہ نہ کروں گا۔ اس طرح توبہ کرنے سے آدمی کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر توبہ ٹوٹ بھی جائے تو دوبارہ کر لینی چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو لیلۃ القدر کی برکات نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔